السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہیں، واجتنبوہ تو تم سب ان سے بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ انما سوائے اس کے نہیں، یا حقیقت میں، یریدو چاہتا ہے، شیطان و شیطان، ان یوقع کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے سے، والمیسر اور جوے سے، ویصدکم اور روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل تو کیا، انتم تم منتہون باز آتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ جیسا کہ ہم نے شروع سے ہی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حلت و حرمت کے احکامات کو انتہائی کھول کر بیان کیا ہے، کون سے جاندار جو ہیں وہ حلال ہیں اور کن کن صورتوں میں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کی شروع کی آیات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، پھر کھانے پینے میں کون سی چیزیں حلال ہیں، طیب اور پاک جو ہیں ان کو کھانا ہے، کس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عرب معاشرے میں رچی بسی تھیں اور جن کا چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی اس قدر قباحت ان دو آیات میں بیان کی ہیں کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، کہ یعنی اس حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس طرح مختلف انداز سے ان چیزوں کی قباحت بیان کی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ شخص جو ہے ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، جو ان کا جو ہے وہ معنی سمجھ لے گا، اس آیت کو سمجھ لے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اس طرح جو ہے وہ اتنی سختی کے ساتھ جن کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے تو خمر ہے۔ خمر کہتے ہیں شراب کو۔ ہر نشہ آور چیز جو ہے خمر، یعنی جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اس کو جو ہے وہ خمر کہا جاتا ہے۔ اور ہر نشہ آور چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چونکہ یہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ عقل پر پردہ جب آ جاتا ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان سے کوئی بھی برا کام جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی قباحت کی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا ہے، کہ تمام خبیث یا بری گندی ناپاک چیزوں کی ماں ہے یہ۔ کہ شراب جو پیتا ہے جب وہ اس پر نشہ آ جاتا ہے اور اس کے دماغ پہ عقل اور شعور پر پردہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی محرم رشتوں کی تمیز نہیں ہوگی، اس کو کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں ہوگی، وہ اس کو اپنی ہوش جو ہے وہ نہیں رہے گی، وہ بالکل عقل سے بیگانہ ہو جائے گا، اور اس حال میں وہ کوئی بھی جرم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قتل جیسا جرم بھی جو ہے ہم اکثر جو ہے سنتے ہیں۔ یا وہ جو ہے اگر وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ اس طرح کی ڈرائیونگ کرے گا جو اپنے لیے بھی جان لیوا ہو یا کسی اور کی جان لے سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی شخص جو شراب کا عادی ہو تو یہ شراب ایسی چیز ہے کہ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میسر جو ہے یسر سے ہے، یعنی وہ چیز جو آسانی سے مل جائے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شمار کیا ہے، اس کی گنتی میں رکھا ہے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الانصاب، انصاب جو ہے یعنی نسب سے ہے، وہ جو چیزیں جو خاص کسی جگہ پر نسب کی جائیں، یا پتھر کے بت وغیرہ، یا کوئی مورتیاں، یا پھر کوئی خاص علامت جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی قبر کی صورت میں ہو، کوئی درخت کی صورت میں ہو، کوئی جھنڈے کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نسب جو کی ہو اور کسی خاص غیر اللہ کے لیے وہ منسوب کی ہو، تو وہ جو ہے اس طرح کے بت جو ہیں ان کو بھی حرام کی گنتی میں گردانا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والازلام، ازلام جو ہے
یہ ظلم کی جمع ہے۔ ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں جن پر قرآن اندازی کر کے عرب جو ہے وہ جوا کھیلنے کی رسم جو ہے وہ جاری رکھتے تھے، کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جیسے اونٹ لیا ہے، اس کے 10 تیر لے لیتے تھے، 7 پر جو ہے کچھ نشان لگا لیتے تھے اور 3 کو ایسے چھوڑ دیا، یا گنتی ان کی مختلف حساب سے وہ تقسیم اس کو کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اونٹ کے حصے دار تو 10 تھے، لیکن اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد اس کو جو گوشت اس کا تقسیم کرنا ہے وہ تیر پھینکتے جاتے تھے، جس کے نام کا جو حصہ آتا تھا اس کو وہ دے دیا جاتا تھا، جس کو خالی تیر ملا اس کو جو ہے وہ حصے سے محروم کیا جاتا تھا۔ تو یہ انتہائی ظلم تھا۔ تو اس طرح جس طرح آج کل بہت سی قسمیں لاٹری کی جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی رائج ہیں، تو قرآن نے اس کو بھی حرام کیا ہے، کیونکہ اس سے بھی دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ معاشرے میں بد امنی اور انارکی پھیلتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ اب حرام کہنے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں ذرا ان پر غور کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رجس کہا ہے۔ رجس جو ہے یعنی ایسی چیز، ناپاک چیز جو ہے وہ انسانی فطرت بالکل بھی اس کو تسلیم نہ کرے، اسے سن کر جو ہے انسان کو گھن آئے، نفرت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے ناپاک کہا ہے۔ تو ایسی ناپاک چیز جس سے انسان کو گھن آئے، نفرت ہو، اور اس کو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو ہے اس کو پسند نہ کرے، تو اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کو، جوئے کو، بتوں کو، اور پانسے کے جو تیر ہیں، قرآن اندازی کے جو تیر نکالے جاتے ہیں ناجائز طور پر کسی کا حق مارنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے تو ناپاک کہا ہے۔ اور ان تمام میں بھی اگر ہم دیکھا جائے تو خمر کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لائے ہیں، یعنی خمر جو ام الخبائث ہے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں تو حرام ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے شراب جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو یہ ناپاک ہے، رجس ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، یعنی شیطان اس کے ذریعے انسان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل الشیطان کہا ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں دیکھیں کہ رجس اور عمل شیطان کہہ کر دونوں کا تعلق جو ہے اس کا روحانی اور جسمانی مفاسد سے ہے، یعنی انسان کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے شیطان۔ رجس جو ہے وہ یعنی وہ ایسی ناپاک چیز جو انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے مفاسد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، رجس اور عمل شیطان کہہ کر، کہ تمہارے جسم کو بھی یہ چیزیں نقصان پہنچائیں گی اور تمہاری روح کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی نقصان پہنچائیں گی، کہ اگر تم شراب پیو گے تو صحت بھی خراب ہوگی، تمہارا اخلاق بھی خراب ہوگا۔ اسی طرح جوئے کے جو ہے وہ اگر تمہیں لت پڑ گئی تو نہ تمہیں اپنے کوئی عزت دار رشتوں کا لحاظ رہے گا، نہ تمہیں اپنے پیسے کا لحاظ رہے گا، نہ اپنے جو ذمہ داریوں کا لحاظ رہے گا، تو جسمانی لحاظ سے بھی جو ہے وہ تم متاثر ہوگے۔ اسی طرح جو مشرک جو ہے اس کی بھی عقل بالکل اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، جو بتوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ بھی، اور اسی طرح قرہ کے جو تیر ہیں معاشرے میں جو ہے وہ بد امنی پھیلانے کا یہ ذریعہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رجس اور عمل الشیطان کہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فجتنبوہ، تم ان سے بچ جاؤ، یعنی باز آتے ہو یا نہیں، یعنی رکتے ہو یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو ہے اس کو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو یا نہیں، یعنی انتہائی غلاظت اور گندگی والے یہ کام ہیں، تو تمہیں ان سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب آگے جو ہے یعنی یہاں پر جسمانی اور روحانی مفاسد بتانے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کچھ ظاہری مفاسد بتاتے ہیں کہ معاشرے پر ان تمام چیزوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ ڈال دے، بینکم العداوہ، تمہارے درمیان جو ہے عداوت کو، دشمنی کو، بغض کو، شراب جوئے کے ذریعے، اور چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ یہاں پر فجتنبوہ کے لفظ کی جو ہے میں تھوڑا وضاحت کرنا چاہوں۔ فجتنبوہ یعنی اجتناب کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے الگ کرنا۔
تو جب تک وہ کنارے جو ہیں وہ الگ رہتے ہیں تو وہ چیز برقرار رہتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی دریا کے دو کنارے ہیں تو وہ کنارے جب جو ہے وہ ساتھ ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. اگر وہ آپس میں ملیں گے تو دریا کا وجود ختم ہو جائے گا. یا جیسے کوئی بھی چیز ہو، میز کے دو کنارے ہیں، اگر وہ کناروں کو ملا دیا جائے تو میز کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر ان مفاسد جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خمر ہے، میسر، انصاب اور ازلام، اگر یہ انسان سے دور رہیں گے تو کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے مخاطب کیا ہے تو ایمان کا یہاں پر ذکر ہے کہ اگر تم ان مفاسد سے دور رہے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے گا. لیکن اگر تم ان مفاسد کا شکار ہو گئے، تم شراب، جوے اور جو ہے وہ پانسے کے تیر اور بتوں کے عادی ہو گئے تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا. تو یہ ایمان اور ان کا بالکل جو ہے وہ فاصلہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ مومن بھی ہو اور وہ شرابی بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کوئی بھی شرابی جب وہ جو شراب پیتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس کی یعنی وضاحت بھی یہی کی جاتی ہے کہ جس ٹائم وہ شراب پی رہا ہوتا ہے تو ایمان جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو بعد میں جو ہے اگر وہ توبہ طائب ہو جائے تو ایمان دوبارہ لوٹ آتا ہے. لیکن اس وقت جس وقت یہ ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے کوئی بھی شخص تو اس کا ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ کو لفظ استعمال کیا ہے کہ ان سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، ان سے دور دور تک کا جو ہے اہل ایمان کا واسطہ نہیں ہے. کوئی بھی مومن شخص جو ہے وہ ان بری عادتوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو آگے جو ہے جسمانی مفاسد جو بتائے وہ ظاہری مفاسد جو ہے وہ بتائے کہ شیطان جو ہے اس کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی ڈالے گا. یعنی آپس میں تمہاری دشمنی جس نفرت کی وجہ سے جس سے تم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہو گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عمومی طور پر بھی اگر معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ شرابی ہوتے ہیں تو دشمنیاں اور عداوت ان کے درمیان ایسی پڑتی ہے. یعنی یہ ایسی بغض اور عداوت ہے کہ بعض اوقات تو انسان کی لڑائی ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ پھر ایک ہو جاتے ہیں. لیکن شراب اور جوئے کی اس قدر جو ہے نحوست ہے کہ جو بھی ان عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ایسی دشمنیاں پال لیتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جوئے کے عادی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس نے یعنی وہ جوئے کی لت پڑی ہوئی تھی اس میں مبتلا ہوتے ہوئے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنی جائیداد، حتیٰ کہ اپنی عزتیں تک اس میں جو ہے ہار جاتے ہیں جوئے میں. تو اس کے بعد وہ کہ اپنے جو جس سے جوا ہارا ہے اس سے پیار تو نہیں کرے گا، یقینی طور پر جو ہے وہ 100% اس سے بغض ہی رکھے گا. تو یہ بھی ایک فیکٹر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا بتایا، یعنی ایک نیگیٹو پوائنٹ اس کا ان چیزوں کا یہ بھی ہے کہ اگر تم یہ خمر اور میسر میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہاری معاشرے میں جس جو اخوت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں شراب اور جوا اور یہ لاٹری اور اس قسم کی حرام کام جو ہیں وہ میسر یہ عام ہو جاتے ہیں تو اس معاشرے کا پھر ایک ہونا، متحد ہونا، آپس میں پیار محبت ہونا ایک خواب ہو جاتا ہے. وہ آپس میں عداوت اور دشمنی اور بغض میں جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری برائیاں تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اہل ایمان کا سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں تو اہل ایمان کو تو اپنے ایمان کی بہت فکر ہوتی ہے. تو ایک اور برائی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی دور کرتے ہیں. یعنی شراب جب انسان پی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر ہوش نہیں رہتی، اس کو نہیں پتہ میری نماز کا وقت ہو گیا یا میں نماز جو ہے وہ میری ضائع ہو رہی ہے. تو وہ صدّہ کا معنی ہے منع کرنا، صدّہ روکنا، منع کرنا، اور یعنی طاقت کے ذریعے جو ہے شیطان روک لیتا ہے. یعنی اس کے ذریعے یہ شراب اور جوا جب انسان استعمال کرتا ہے، ان کاموں میں پڑ جاتا ہے تو شیطان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور انسان کے اندر جو ایمان کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور شیطان اس طاقت کے ذریعے جو ہے انسان کو اللہ کے ذکر سے روک لیتا ہے. اور ذکر جو ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے. تو پھر نماز کا الگ سے پھر ذکر کیا. نماز حالانکہ اللہ کا ذکر ہے، اقیمی الصلاۃ لذکری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ذکر اللہ کہہ کر پھر دوبارہ نماز کا کہ خاص طور پر نماز جو ہے اس سے انسان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ غافل کر دیتی ہیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ کیا تم باز نہیں آتے. تو نماز کے مقابلے میں شراب، جوئے، ان چیزوں کو کیوں لایا گیا؟
کہ شراب کا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ شراب جو ہے یہ الخبائث ہے، جبکہ نماز جو ہے یہ الطاعات ہے، یعنی اطاعت کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ نماز سے ہے کہ انسان جو ہے جو اللہ کا صحیح فرما بردار ہے، سچا مومن ہے، تو وہ اپنی نماز کی بڑی حفاظت کرے گا، وہ 5 وقت اللہ کے ہاں حاضر ہوگا۔ تو یہ شراب جو ہے جو الخبائث ہے، سب سے پہلے اثر اس کا تمہاری نماز پہ ہی ہوگا، تمہیں نماز سے غافل کرے گی شراب، تمہیں اس سے روکے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت جو ہے وہ بیان کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا تم اس سے اب باز نہیں آتے، یعنی اتنی اس کی برائیاں سن کے کہ یہ جو ہے تمہیں نفسیاتی طور پر بھی بیمار کرے گی، تمہیں جسمانی طور پر بیمار کرے، رجس کے طور کہہ کے، اور نفسیاتی طور پر عمل شیطان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر اس کے بعد اجتناب کا حکم دیا، پھر شیطان جو ہے اس کے ذریعے کیا کیا جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے، تو نمازوں سے غافل کرتا ہے، ذکر سے غافل کرتا ہے۔ تو اتنی برائیاں ہونے کے باوجود کیا تم اتنا بڑا جرم جو ہے اس سے باز نہیں آؤ گے؟ اب اس آیت میں حالانکہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیں، لیکن ان کے ساتھ حرام کا لفظ نہیں آیا، لیکن اتنے مفاسد یعنی 6 کے قریب مفاسد بیان کیے ہیں۔ تو اتنی برائیاں جب کسی کے سامنے رکھ دی جائیں تو اس کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تم اس سے رک جاؤ۔ تو یعنی یہ چونکہ یہ شراب اور جوا یہ وہ چیزیں تھیں کہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ ان کی رگوں کے اندر رچی بسی تھیں، اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اچانک جو ہے ان پر حرام نہیں کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں حکم نازل کیا تھا جب صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ ظاہر ہے جو بھی سلیم الفطرت انسان ہے وہ ان برائیوں کو ویسے ہی پسند نہیں کرے گا، اگرچہ وہ احکامات ابھی نہیں اترے تھے کیونکہ دین ابھی نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت ہی جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ اس سے باز رہتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یعنی آپ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیں، تو وہاں پر بھی سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں کبیر بھی ہے لیکن تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، یعنی تجارتی لحاظ سے تم اس سے بیچتے ہو، فائدہ حاصل کرتے ہو۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ذہن سازی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت کم از کم نشے کی حالت میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے، کہ تمہارے ہوش و حواس قائم ہونے چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے حضور کیا پڑھ رہے ہو، کیا اللہ سے مانگ رہے ہو، کیا اللہ سے پکار رہے ہو اس کو، تو یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی پھر ایک اور سٹیپ جو ہے وہ آگے لے جائے گا۔ پھر جو ہے یہ حتمی اور فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ان چیزوں کے بارے میں مکمل جو ہے وہ پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ اب جو ہے یہ بالکل ختم، اب بالکل نہ تم یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز کے اوقات میں تم کے علاوہ تم شراب پی سکتے ہو، تو ایسا نہیں ہے، اب یہ مکمل تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ فقہ اصطلاح میں تدریج کہتے ہیں، درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آیتیں جو ہیں جو کسی معاشرے میں رچ بس گئی ہوں تو انہیں اچانک سے جب منع کیا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آہستہ آہستہ پہلے ذہن سازی کی، اور پھر یہاں پر ان آیات میں حتمی جو ہیں وہ احکامات شراب اور جوئے اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں اتارے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے، مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم جب دیا، یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک منادی کروائی کہ اب شراب جو ہے حرام ہو گئی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت شراب کے مٹکے توڑ دیے، جام جو ہاتھوں میں تھے وہ پھینک دیے، یہ نہیں کہ جو ہاتھ میں پیالہ ہے کم از کم وہی ختم کر لیں، نہیں، صحابہ کا جو طرز عمل تھا اطاعت اور فرما برداری کا اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا وہ ایسا تھا، مثالی تھا کہ انہوں نے فوراً سے وہ سب کچھ توڑ دیا، یہاں تک کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ جو ہیں وہ پکار اٹھے کہ انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم نے توبہ کر لی۔ یعنی اتنی برائیاں، اتنے مفاسد دیکھ لینے کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ عقل و شعور رکھنے والا شخص جو ہے ان برائیوں کو ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ تو گویا اگر ہم اس کو دیکھیں
کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت جو ہے وہ انسان کو، شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے انسان کو غافل کرے، اور اس کے لیے سب سے اس کو جو ہے یہ ایزی حربہ یہی لگتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے اور اس قسم کے کاموں میں ڈال دے، تو انسان جو ہے وہ خود بخود اس کی عقل پر پردہ پڑے گا، اس کے بعد وہ جو چاہے پھر اس سے کرواتا رہے گا۔ تو پھر آپس میں بغض، عداوت، پہلے تو اس کو جسمانی طور پر انسان کو، نفسیاتی طور پر اس کو اکیلے کو نقصان ہے، پھر وہ اس کے ذریعے پھر دوسروں کو بھی نقصان، یعنی پورے معاشرے میں بدامنی پھیلے گی، یعنی انسان کی جو ہے وہ ذاتی طور پر بھی، یعنی انفرادی طور پر بھی یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور اجتماعی لحاظ سے بھی معاشرے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اس میں۔ تو اس لیے دین اور دنیا دونوں کی تباہی اور بربادی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی اگر آپ اس کو موازنہ کریں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے اس میں نقصان ہے، دین اور دنیا دونوں کا ہی نقصان ہے، پھر نفسیاتی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی برائی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اتنے مفاسد ہونے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے اس کا جو ہے وہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، تم بچ جاؤ، حذر کا لفظ پھر استعمال کیا، یعنی مزید پھر اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، سوائے اس کے نہیں، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے تو صرف جو تھا کیا تھا، البلاغ المبین، کھلا کھلا صاف صاف تمہیں بتا دینا تھا، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف جو ہے یہ بتا دینی تھی، رسول نے تمہیں بتا دیا، اب جو ہے وہ تمہارا کام ہے کہ تم جو ہے وہ باز آتے ہو، یعنی اتنی برائیاں اس کی دیکھنے کے بعد بھی کون عقل مند ہوگا کہ جو شراب اور جوئے اور ان پانسے کے تیر اور ان چیزوں کو پسند کرے گا، کہ تمہارا نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت رہے گی، نہ ایمان رہے گا، نہ ذکر اللہ رہے گا، نہ نمازی رہو گے، اور صحت بھی تباہ ہے، دنیا اور دین سب کچھ تباہ ہے۔ تو انتہائی ہی جو ہے وہ کم عقل اور بد عقل انسان ہے جو ان تمام مفاسد کا جو ہے وہ ان کو استعمال کرے گا اور ان کا جو ہے وہ ان میں پڑا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی جو ہے پر حکمت انداز میں نفسیاتی جو ہے طریقے سے انسان کو سمجھایا ہے کہ اس کی نفسیات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان خود بخود جو ہے وہ کراہت کرتا ہے ایسی چیزوں سے، ایسی تمام برائیوں سے، اس کے شراب اور جوئے کے نتائج بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے روکا ہے، اور اس میں منتہون کا لفظ بھی استعمال کیا، صدو کا لفظ استعمال کیا، فجتنبوا کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو یہ تمام ممانعت کے کام ہیں جو یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ پھر جو کام شیطان کا ہو، عمل شیطان، تو شیطان کا کام کوئی بھی رحمان کی رضامندی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو شیطان کر رہا ہو اس میں کوئی جو ہے وہ حکمت ہو، کوئی اس میں جو ہے اجر و ثواب بھی ہو، یا اس میں کوئی انسان کے لیے فائدہ بھی ہو؟ شیطان تو انسان کا، ان شیطان عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کا تو ہر کام ہی انسان کے نقصان کے لیے ہے۔ تو جب یہ اس کام کو اللہ نے عمل شیطان ہی قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانی نفسیات کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس میں جو اس کی برائیاں اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہے ان برائیوں سے بچنا اور ان حرام چیزوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔